اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین محترم السلام علیکم، میں ہوں ضمیر حسن حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمان معصومین علیہ السلام۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس اور بابرکت مہینے کو مسلمانوں کے لیے بطور انعام بنایا، جیسا کہ سرکار پاک مولا امام علی رضا صلی اللہ علیہ کے مولانا بادشاہ کا فرمان ہے۔ مولا نے اپنے اباء طاہرین ابا اجداد علیہ السلام سے یہ نقل کیا کہ مولا امام علی علیہ السلام امیر المومنین سرکار نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنا ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ بیان فرمایا۔ اس میں اللہ کے نبی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں کہ تمہاری طرف ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری طرف ایک ایسا بابرکت رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کے ہاں سارے مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر ہے، اس مہینے کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اس مہینے کی گھڑیاں دوسرے مہینے کی گھڑیوں سے بہتر ہے، اس مہینے کی ساعتیں دوسرے مہینوں کی ساعتوں سے بہتر ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میزبان ہے اور تم اللہ کے مہمان۔ پاک سید الانبیاء مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مولا نے اس ماہ رمضان المبارک، کیونکہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے، سب سے پہلے بات میرے ذہن میں آ گئی تو میں اپنے سننے والوں کی بتاتا چلوں تاکہ ان کے علم میں مزید اضافہ ہو جائے۔ آپ کو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں، معصوم الاسلام مولا کا فرمان ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اور اللہ وہ ہے جو نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں، جیسے ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک جیسے ہم کھاتے پیتے، ایسا نظام اس کا نہیں ہے، بلکہ اس کی تعریف قرآن عظیم میں یوں بیان کی گئی کہ سرکار پیغمبر اسلام مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ نہ کھاتا نہ پیتا بلکہ احد ہے، واحد ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اسے جنا ہے۔ تو اللہ بے نیاز، منزہ، مبرہ، پاک، پاکیزہ ہے، اس کی ہر صفت، اس کی قدرت، اس کی یکتائی وحدانیت عالمین جانتا ہے۔ جو اسے مانتا ہے تب بھی وہ اللہ، اور جو کوئی اسے نہ مانے تب بھی وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو لہٰذا سید الانبیاء مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے یہاں پہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بہت بڑا، سرکار نے اپنی امت کو، امت مسلمہ کو بہت بڑا تحفہ دیا بطور انعام، کہ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا میزبان ہے اس مہینے اور تم اللہ کے مہمان ہو۔ لہذا میرے سننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ مہمان اور میزبان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، مہمان اور میزبان کے بھی آپس میں کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ جن سے دونوں طرف محبت بڑھتی، جیسا کہ آپ نے مہمان اور میزبان کے حوالے سے اپنی ہماری جو کتب معتبرہ ہیں ان میں سے آپ نے پڑھا ہوگا، یقیناً آپ نے اس بات کا مطالعہ کیا ہوگا کہ مہمان جسے بلایا جاتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ جس مہمان کو بلایا جائے، اور معصوم الاسلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ مہمان ہوتا ہے کہ جو بن بلائے آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بات آ گئی ہے مہمانوں کی، تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بلانے پہ آ جائے اس مہمان کے حقوق کچھ اور ہوتے ہیں، اور جس مہمان کو بلایا نہیں جاتا، خاص طور پہ انوائٹ نہیں کیا جاتا، دعوت نہیں دی جاتی، بلکہ بن بلائے آ جاتا ہے لیکن ہوتا مہمان ہے، تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں۔ جیسے معصوم الاسلام والا فرماتے ہیں کہ جو تمہارا مہمان بن بلائے آ جائے، اس کے حقوق کچھ اس طرح سے ہیں کہ گھر میں جو کچھ کھانے کے لیے ہے، جو کچھ اس کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہے، آپ
اسے کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، اس کی خاطر توازے کریں، اس کی خدمت کریں۔ اور معصوم علیہ السلام علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ مہمان جسے آپ نے ذاتی طور پہ بڑی خوشی کے ساتھ خود انوائٹ کیا، خود بلایا، آپ واجب سمجھ لیں اپنے آپ پہ کہ آپ نے اس مہمان کی مہمان نوازی کر دی، اچھی خاطرداری کریں، اچھی اس کی خدمت کریں۔ آپ اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر اس مہمان کے حقوق ہی ہوتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ مہمان جو آپ کو حکم دے رہے ہیں آپ نے اس کی اطاعت کرنی، جو بھی حکم دے۔ پھر یہ کوشش کریں کہ اس مہمان کے لیے اپنے اچھے سے اچھے کھانے کا اہتمام کریں، اور پھر جب وہ جانے لگے تو اس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ اسے اچھے سے اچھا تحفہ بطور ہدیہ آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ تو ان فرامین آل محمد علیہ السلام سے میرے سننے والے محترم ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک عام مہمان کسی عام میزبان کے گھر جائے اور اس عام میزبان پہ عام مہمان کے لیے اتنے اچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہیں، قوانین ہیں، تو پھر خود سوچئے کہ جہاں پہ مہمان اور میزبان کا نظام کچھ ایسا ہو کہ میزبان خود ذات کبریا ہو اور مہمان ہو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہاں پہ ایسے مہمانوں کی ایسا میزبان یہاں پہ پھر میزبانی کیسے کرے گا، اور پھر ایسے مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے ہوگی، پھر ایسے مہمانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کیسی لذیذ اور کتنے خوش ذائقہ قسم کے کھانے اللہ تعالیٰ پیش کرے گا، اور ایسے مہمان نوازوں کو اللہ تعالیٰ کیسی نعمتوں کے ساتھ نوازے گا، ایسے مہمانوں پہ اللہ تعالیٰ کیسی نعمتیں اور کیسے فضل اور کیسے کرم اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ پھر ایسے مہمان جو مہمان ہی اللہ کے ہیں، جیسا کہ ایک خاص دن ہوتا ہے اور وہ خاص دن ہے بیت اللہ کے حج کا، تو جب ایک مسلمان بیت اللہ کے حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ بیت اللہ پہنچتا ہے اور اللہ کے حرم میں ہوتا ہے، اللہ کے گھر کے صحن میں ہوتا ہے، ذات الہیہ کا پھر وہ اس وقت مہمان ہوتا ہے، اور پھر اس کے جتنے حقوق ہیں وہ ذات کبریا کے پاس ہے۔ تو یہاں میں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ کے پاک سید الانبیاء مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مولا نے فرمایا کہ اب امت مسلمہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی مہمان، لہذا رسول فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی تم سے ہو سکے اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا طلب کرو، دعا مانگو۔ تمہیں چاہیے کہ مصلی عبادت بچھا لو، تمہیں چاہیے کہ رات کے وقت عبادت الہیہ کرو، تمہیں چاہیے کہ نماز پنجگانہ ادا فرماؤ، تمہیں چاہیے کہ قرآن مجید، قرآن یسین، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، تمہیں چاہیے کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنے گناہوں کی، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے دعا طلب کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے، تم پہ کرم فرمائے۔ اور پھر ایک بات میں بتانا چاہتا تھا، وہ بات پیچھے رہ گئی، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کسی بھی مسلمان کو، کوئی بھی مسلمان ہو، اس بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے مطابق معصوم علیہ السلام، اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بہت بڑا فضائل ہے سمجھنے والوں کو، کیونکہ صاحبان عرفان کے لیے، صاحبان معرفت کے لیے میں جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، بلکہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ رمضان اسم ہے، رمضان نام ہے اللہ کا، لہذا تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک آ گیا اور ماہ رمضان المبارک چلا گیا، یعنی اللہ کا بابرکت مہینہ آ گیا اور اللہ کا بابرکت مہینہ چلا گیا، نہ کہ یہ کہ اللہ آ گیا اور اللہ چلا گیا، کیونکہ اللہ نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ نہیں ہے۔ اور سرکار سید الانبیاء مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مولا فرماتے ہیں کہ اس بڑائی والے مہینے میں اللہ کی طرف سے بخشش سے محروم جو بندہ رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔
اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک اور پیاس کو محسوس کرو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ جو قیامت کی گھڑیاں ہیں ان کا کم از کم جو احساس ہے وہ کیسا ہوگا۔ اور پھر معصوم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو اپنے فقیروں مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے، جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ہے ان چیزوں سے اجتناب کرو اور بچو۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک فرمان معصوم علیہ السلام اور بتانا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام مولا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے یا مولانا پاک مولا سے وہ فرمان منقول ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ جو شخص جو بندہ اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ ماہ رمضان مبارک تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں وہ حاضر ہو جائے۔ بس تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پہ جھوٹ بولنا، غیبت، کسی بندے کو نقصان دینا، کسی کا حق کھا جانا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، ہر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا۔ تو ایسے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو جو ناپسندیدہ اوامر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ کام ہے، ان ناپسندیدہ اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور ہر وہ کام کریں کہ جس کام کے کرنے میں امام علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، معصومین علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، بالخصوص ذات مصطفیٰ مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک مولا خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، کیونکہ امام کی رضا میں رسول کی رضا ہے، اور سید المرسلین جیسے رسول کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔